فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص نماز جنازہ ادا کرے اور نماز جنازہ کے ساتھ آخر تک رہے، یعنی تدفین تک رہے، تو اسے 2 قرات ادا کرنے کا، اللہ کے راستے میں ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور صرف نماز پڑھے، نماز میں شریک رہے اور اس کے بعد واپس چلے جائے تو اسے 1 قرات ثواب ملے گا، یعنی اللہ کے راستے میں 1 قرات ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس پر صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے وہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ تو 1 قرات یعنی جو شخص 1 قرات ثواب کمائے گا، یعنی صرف نماز جنازہ بھی پڑھ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر پڑھ لیں تو سب لوگ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ بعض لوگ نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو نماز جنازہ آتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس صاحب نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی اس لیے نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز جنازہ انتہائی آسان ہے۔ نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیر فرض ہے اور قیام فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو شخص قیام اور 4 تکبیریں کہہ لے اس کی نماز جنازہ ادا ہو گئی، چاہے وہ کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی ترتیب سن لیں۔ سب سے پہلے نیت یہ کریں گے کہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ کے واسطے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت باندھ لے، پیچھے اس امام کے یہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، 2 چیزیں فرض کی شقیں ہیں، ایک شق اس میں قیام اور ایک تکبیر ہے۔ تو قیام فرض ہے اور 4 تکبیریں فرض ہے، اور 3 سنت موقدہ ہے، ایک ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور اپنی میت کے لیے دعا کرنا۔ تو پہلے نیت کر لیا اور اس کے بعد تکبیر باندھ لی۔ پہلی مرتبہ جب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہاں پر وتعالی جدک کی جگہ بعض روایتوں میں وجل ثناؤک یہ بھی آیا ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھ لے پہلی تکبیر میں۔ پھر دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو نہ اٹھائے، اور نہ ہی بہت سے لوگ سر اٹھاتے ہیں، سر اونچا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے بس تکبیر کہیں اور اس کے بعد کیا کریں؟ تکبیر کے بعد ہمیں دوسری مرتبہ اب درود شریف پڑھنا ہے۔ پہلی تکبیر میں تو ہم نے ثنا پڑھا، اب دوسری تکبیر میں ہم کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف وہی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی درود پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر تکبیر کہیں، جب تیسری مرتبہ تکبیر کہیں تو بھی ہاتھ نہ اٹھائیں اور نہ ہی سر کو اونچا کریں، بلکہ تکبیر کہیں، تکبیر کے بعد پھر میت کے لیے دعا کریں۔ اب میت اگر بالغ ہے، بالغ مرد ہے یا بالغ عورت ہے تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے دعا ذرا غور سے سنیں۔ میت اگر بالغ ہے اور بالغ مرد یا بالغ عورتیں ہیں تو اس کی یہ دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر نابالغ لڑکے کے لیے ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغہ لڑکی ہے تو یہی دعا پڑھنا ہے، لیکن اس دعا میں شافعا و مشفعا کی جگہ شافعاتا و مشفعا ہاں بڑھا دینا ہے۔ بس اس طرح یہ دعا پڑھ لیں۔ اب اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو کون سی بھی دعا پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جو آسان ہو، مثلا اللہم اغفر ہو ورحم ہو، تو اس طرح کی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور
اس سے بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری لمبی لمبی بھی دعائیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، تو مختلف جس کو جو دعا یاد ہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح دعا پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ میں تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھ لیں، پھر جب چوتھی مرتبہ تکبیر کہیں اللہ اکبر تو اس کے بعد پھر ہم کو سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح ہم سلام پھیرنے کے بعد یہ ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ حضرات نے سن لیا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی آسان نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور یہ نماز کتنی آسان ہے، اگر اس طرح سے ہم ادا کریں گے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جنازہ کو سیکھ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے نوجوان حضرات ہوتے ہیں، دنیا کے علم انہیں بہت ہوتا ہے لیکن نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو خود نہیں پڑھا سکتے بلکہ پڑھنے بھی نہیں آتا۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پوری زندگی ان کے ساتھ گزارے اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھا سکے، یا ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ ہو سکے، یا پھر اس کی دعا بھی یاد نہ ہو۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے زندگی کی جو آخری نماز ہے اسے یاد کر لینا چاہیے دوستوں۔ عاجز گزارش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز جنازہ سیکھ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔